السلام علیکم ایوری ون. تو یہ ہمارا حج کا آغاز شروع ہو چکا تھا. تو بس جلدی میں صبح کے ٹائم ہماری فلائٹ تھی، تو بس جلدی سے ہی ہم لوگ تیار ہوئے اور جو ہے بچوں سے ملے. تو سب منع کر رہے کہ مت ملے. میں نے کہا بچے ماشاءاللہ سے تیار ہیں، پریپیئر ہیں کہ ان کے پیرنٹس جا رہے ہیں وہاں حج پہ 20-25 دن کے لیے، تو وہ ریڈی تھے آلریڈی ماشاءاللہ سے. تو ہم لوگ یہ نکلے تھے. میرے ہسبینڈ نے ماشاءاللہ سے نیت ابھی نہیں کی تھی، وہ انہوں نے کہا کہ ہم پلان نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ملی تھیں حاجی کیمپ سے، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے بالکل بھی رش نہیں تھا، اور انٹرنس بھی ہمارے حاجیوں کا الگ سے تھا. یہ ہمارا سامان تھا، اور ہمیں جو ہے یہ پکچرز دی گئی تھی، تو ہم نے پرنٹس کروائی تھی ان کو، تاکہ جو ہے نا ہم اپنے بیگس پہ لگائیں دور سے، تاکہ بیگس پتہ چل جائے. خیر لوگوں کے پاس، سب کے پاس گورنمنٹ نے جو بیگس دیے تھے گرین کلر کے، لوگوں نے وہی لیے تھے. باقی ہم لوگوں نے اپنے الگ سے بیگ اٹھائے تھے، کیونکہ ہمیں یہی تھا کہ مکس ہو جائیں گے بیگ نا، تھوڑا تھا اس حساب سے ہی ہم لوگوں نے کیا تھا. خیر اس میں پلو تھے، تو وہ ہم کو نکالنے تھے، تو میرے ہسبینڈ کو ہی نکال رہے تھے. تو میں آپ کو بتاتی چلوں پہلے بھی کہ ہمارا حج کا جو پروگرام تھا وہ گورنمنٹ کی طرف سے تھا. ہم لوگوں نے گورنمنٹ چوز کیا تھا کیونکہ ہم نے اچھے ریویوز سنے تھے. البتہ یہ کہ یہ ڈی کیٹیگری کا ہوتا ہے حج، میں آپ کو پہلے بھی بتا دوں. اور آپ کی رہائش بھی جو ہے نا حرم سے، مکہ سے بہت دور ہوتی ہے، مطلب حرم سے، خانہ کعبہ والی جو جگہ ہے نا حرم، وہاں سے کافی دور ہوتی ہے. تو اس حساب سے بھی آپ لوگ اپنا مائنڈ پریپیئر کریں جو اس سال انشاءاللہ حج پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ آدھا گھنٹہ لگتا تھا ہمیں عزیز یہاں سے حرم تک. ہم بس پہ جاتے تھے، اور بلڈنگس میں رہائش تھی وہاں پہ. مطلب 6 لوگ ایک روم میں تھے، کسی میں 5 تھے، کسی میں 6. تو ماشاءاللہ سے ہم نے جو ہے ایکسٹرا پیمنٹ کی تھی 4 لاکھ کی، تو ہمیں سپریٹ روم ملا ہوا تھا ماشاءاللہ سے. تو اس کا بہت فائدہ ہوا. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، تو میں سب کو یہی صلاح دوں گی کہ کائنڈلی اپنا جو ہے نا پیکیج پرائیویٹ کروائیں. کیونکہ کافی لوگ وہاں جیسے پہنچے تھے تو سب لوگوں پریشان ہو چکے تھے، اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم لوگوں کو ابھی ہم پیسے دے رہے ہیں، ہمیں سپریٹ روم دو. کیونکہ لوگ پریشان ہو گئے تھے، نہ لیڈیز جا سکتی تھی اپنے ہسبینڈس کے پاس، نہ جینٹس. تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے. خیر یہ دیکھیں، یہ سارا سسٹم تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں رش بالکل نہیں تھی. ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ ہم لوگ شاید لیٹ آئے. آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہم اپنے بیگ جمع کروا رہے تھے. بہت آسانی سے ہوا تھا سب کچھ ماشاءاللہ سے. تو شروعات تو بہت ماشاءاللہ سے اچھی ہوئی تھی ہماری حج کی. لیکن یہ کہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی ہماری حج کے دنوں میں. میں نے سوچا کہ میں نے میری پہلے بھی ویڈیوز کافی بنی ہوئی ہیں، لیکن میں نے یہ پھر سے بنائی ہیں تاکہ میں اور زیادہ آپ کو ڈیٹیلز دوں حج کے سفر کی، اسپیشلی گورنمنٹ کی سفر کی. جو لوگ گورنمنٹ کی طرف سے جائیں گے، کیا کس طرح ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ جو لوگ گورنمنٹ میں جائیں گے. اچھا سیکٹرز ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لیفٹ سائڈ سے ہی انہوں نے حاجیوں کا سپریٹ کیا ہوا تھا لائن. تو ہم لوگوں نے لائن میں کھڑے ہونا تھا، اور جو ہے ویٹ کرنا تھا اپنا، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ سے آسانی سے ہو گیا تھا. لیکن پھر ہمیں اپنے جو ہینڈ کیری ہیں ان کا کروانا تھا یہ ٹھیک. تو یہاں پہ بھی اتنی خاص ویٹنگ مطلب نہیں کروائی ہم لوگوں کو، حاجیوں کو، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں ایون ٹائم پہ ہر چیز تھی، لیکن جہاز جو ہے نا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. آئی تھنک 1.5 گھنٹہ کچھ اس طرح. ہمارا جو پلان تھا وہ پی آئی اے کیا تھا. آپ کو سب کو جو بھی لوگ جا رہے ہیں حج پہ، ان کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سب کی اپنی ایئر لائن ہوتی ہے. کسی کی ایئر سیال ہوتی ہے، کسی کی سعودی ایئر لائن ہوتی ہے. تو اس حساب سے ہوتا ہے سارا سسٹم. تو یہ ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے پلان میں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پلان تھا ماشاءاللہ سے بہت بڑا تھا، 500-600 کا آرام سے ہوگا پلان. تو اس میں صرف گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے، پرائیویٹ کے بھی کافی لوگ تھے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ صرف گورنمنٹ کا پلان ہے، لیکن اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سارے جو ہے نا پرائیویٹ کے لوگ بھی اس میں تھے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ ماشاءاللہ سے تیار تھے. سب مردوں کو، حاجیوں کو یہ پہنے ہوئے تھے احرام. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پلان بہت بڑا تھا.
تو کھانا پینا بھی ادھر تھا، لیکن یہ کہ انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ ویڈیوز نہ بنائیں، تو میں نے تھوڑی سی بنائی تھی، جیسے انٹرنس کی یا ٹکٹس کی یا اپنی جگہ کی، بس انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی الو نہیں ہے ویڈیوز نکلوانا یا کرنا. تو انفارچونیٹلی ہمیں جو جگہ ملی تھی بالکل اینڈ میں ملی تھی، بالکل اینڈ میں. تو آپ بالکل اینڈ مطلب جہاز میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اس کے سیکشنز تھے ماشاء اللہ سے 5-6 سیکشن تھے، اور یہ دیکھیں سیٹس وغیرہ جہاز بالکل صحیح تھا، مطلب اوکے ہی تھا. تو اے سی وغیرہ بھی ٹھیک ہی تھی، اس وقت کھانا پینا بھی ٹھیک ہی تھا. جاتے ہوئے تو ہمارا اچھا رہا، لیکن واپسی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا حالت ہوئی تھی ہمارے ساتھ. تو یہ دیکھیں کتنا دور ہم کو جانا پڑ رہا تھا. یہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں کہ آپ لوگ جو ہے آگے بیٹھ جائیں الگ الگ، تو میں نے کہا کہ نہیں ساتھ ہی بیٹھیں گے، کیونکہ انسان جا رہا ہے اتنے خوبصورت سفر پہ تو دور کیوں بیٹھے، ساتھ ہی بیٹھنا بہتر ہے. تو یہ دیکھیں کتنا ہم لوگ اندر جا رہے ہیں سیٹس میں. تو اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں احرام کے حوالے سے، کہ یہ جو لٹھے والا احرام ہوتا ہے نا سب سے بہترین یہی ہے. ہم نے بہت ایکسپینسو احرام بھی لیے، ہم نے عمان سے بھی احرام لیے تھے، اور جو ہے پاکستان سے بھی احرام لیے، ٹھیک ہے، اور تقریباً 10,000 کا پتہ نہیں 8,000 کا پتہ نہیں کتنے کا تھا. تو وہ بھی، اور یہ والا جو احرام ہے ہم نے یہ وہیں حاجی کیمپ سے لیا تھا. آپ یقین کریں گے میرے ہسبینڈ کو سب سے کمفرٹیبل یہی ہے، لٹھے والا احرام لگا تھا، سب سے ہلکا بھی تھا، ایزی بھی تھا. باقی جو ہم نے دوسرے لیے تھے احرام تو وہ اتنے اچھے نہیں نکلے، مطلب ایوریج ہی تھے. تو یہ ہماری سیٹ تھی، تو ہم لوگ بیٹھ گئے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا آخر میں ہمیں جگہ ملی تھی، اور جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا تھا ایک پتہ نہیں 2، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. تو یہ ہماری ٹکٹس ہیں 46G. تو یہ کھانا دیا تھا انہوں نے ہمیں. اب تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ رات کو ہم دیر سے ہی پہنچے تھے. پھر تو ہمیں آلموسٹ صبح ہو گئی تھی وہاں جو ہے نا پہنچتے اپنے ہوٹل پہ. سوری ہوٹل نہیں تھا، عزیزیہ بلڈنگ تھی وہ، اور میرے منہ سے ہوٹل ہی نکلتا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے لائٹس بند کر دی تھی، کیونکہ 4 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا خیر سے. تو سب حاجی جن کو سونا تھا وہ سکون سے سو گئے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم 2 بج رہے ہیں رات کے. تو یہ ہماری سکون کی لینڈنگ ہوئی تھی ماشاءاللہ سے. تو ٹو بی آنیسٹ جب بھی پیارے پہ بیٹھتے ہیں نا تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ کرے خیر سے ہم لوگ اپنی منزل پہ پہنچے. ٹو بی آنیسٹ یہی فیلنگ آتی ہے ہماری. تو ماشاءاللہ سے آرام سے لینڈنگ ہو گئی تھی ہماری. اور جو ہے ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہاں آگے جو ہے نا پانی نکل رہا تھا، تو بیچارے حاجی بڑے پریشان تھے. بہت زیادہ پانی نا اوپر سے ٹپک رہا تھا. لیڈیز جینٹس سب لوگ بھی، مطلب ان کے کپڑے خراب ہو رہے تھے، بھیگ رہے تھے وہ. تو یہ تھوڑے ایشو تھے اس جہاز میں PIA کے. یہ سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے جانے کے لیے، تو ہمارا تو اینڈ میں ہی تھا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب پورا جہاز خالی ہو گیا پھر یہ ہمیں جگہ ملی تھی ایگزٹ ہونے کی. تو میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ بھائی سکون تحمل سے بیٹھ جایا کریں. دیکھیں سارا جہاز خالی ہو گیا، پھر ہم لوگوں کو ٹائم ملا تھا، موقع ملا تھا جانے کا. یہ دیکھیں سب کے پاس سیم بیگز ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ پہ ہیں کہ آپ اپنا بیگ لے کے جاتے ہیں یا پھر یہی انشاءاللہ